فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ 2، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 370۔ عنوان ہے فن خطابت۔ خطابت اس طرز بیان کا نام ہے جس کے ذریعے خطیب اپنے افکار و خیالات کو دوسروں کے سامنے مؤثر پیرائے میں پیش کرتا ہے اور لفظوں کے حسن اور شکوہ اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے متاثر کر کے عوام کا رخ ادھر موڑ دیتا ہے جدھر وہ موڑنا چاہتا ہے۔ خطابت کی داغ بیل انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ پڑی، جس نے تدریجاً ترقی کی راہیں طے کر کے ایک فن کی حیثیت حاصل کر لی۔ اسے فنی حیثیت دینے میں یونانیوں نے بھی حصہ لیا اور ارسطو نے کتاب الخطابہ تصنیف کر کے اس کے اثر انگیز پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ قبل اسلام عربوں میں بھی بلند پایہ خطیب پیدا ہوئے، چنانچہ قیس ابن سعد ایادی، اقسیم ابن سیفی، زوالہ صبح ادوانی، قیس ابن خارجہ، خالد ابن عمرو، حاجب ابن زرارہ، حارث ابن عباد، قیس ابن مسعود، خالد ابن جعفر، علقمہ ابن ادافع، عامر ابن طفیل، عمر ابن شرید، عمر ابن ماد بکرب اور حارث ابن ظالم مری عرب کے شعراء آفاق خطیب ہو کر گزرے ہیں، جن کی خطابت اور جو خوش بیانی کا مدتوں تک ان کی خطابت اور خوش بیانی مدتوں تک گونجتی رہی اور ان کی ادبی عظمت کا اعتراف کیا جاتا رہا۔ اسلام میں خطابت کی ابتدا اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ہو چکی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بھی بہت بڑے خطیب تھے، قرآن مجید کی اعجازی نثر سے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور خطبوں اور تقریروں کے ذریعے اسلامی احکام بیان فرمائے اور اصلاحی اور اخلاقی درس دیے، اور جن لوگوں کو تبلیغ اور ہدایت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا جاتا تھا، وہ بھی نطق اور خطابت کے ذریعے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اسلامی تعلیمات نشر کرتے تھے، اور اس طرح اسلام کے ذریعے خطابت کو فروغ حاصل ہوا۔ شعر و شاعری کے جمگھٹے خطبوں میں اجتماعات میں بدل گئے اور شاعروں کی جگہ خطیبوں نے لے لی۔ ان خطبہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین سب سے فصیح تر اور پر اثر خطیب تھے۔ آپ کے آباء و اجداد میں بھی متعدد خطبہ گزرے تھے، چنانچہ آپ کے جد اعلیٰ کعب ابن لوئی خطبہ عرب میں بڑے نامور خطیب تھے، اور حج کے ایام میں ان کے خطبات عمومی اجتماعات میں گونجا کرتے تھے۔ اسی طرح قصی، ہاشم، عبد المطلب اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب بلند پایہ خطبہ عرب میں شمار ہوتے تھے۔ اس خاندانی ورثے کے ساتھ آپ میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو ایک مؤثر خطابت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ ایک خطیب کے لیے ذہنی اختصار، فکر کی گہرائی، علم و نظر کی وسعت اور جذبات شناسی کے ساتھ قوت بیان پر اعتماد اور زبان پر اقتدار ازبز ضروری ہوتا ہے، اور امیر المومنین میں یہ تمام جوہر بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ مفکر، حاضر دماغ، نقطہ رس، ادا شناسی، بلاغت، علم نبوت کے ورثہ دار اور انسانی نفسیات کے ماہر تھے،
اور ذہن میں الفاظ کا لا امتناہی ذخیرہ رکھتے تھے، جنہیں جس صورت سے چاہتے گردش دیتے اور جس موضوع کو چاہتے زبان کے سانچوں میں ڈھالتے، اور جس موقع پر جو لفظ رکھتے یہ معلوم ہوتا کہ اس ایک تراشا ہوا نگینہ ہے جسے کسی مرصع کار نے کمال صنعت سے جڑ دیا ہے، جس سے جلال و جمال اور زبان و بیان کے جوہر پوری تابانیوں کے ساتھ ابھر آتے۔ کبھی لفظوں کے ٹھہراؤ سے یہ محسوس ہوتا کہ افق کے ماتھے پر شفق کی رنگینیاں مچل رہی ہیں، اور کبھی جملوں کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہوتا کہ شبنم کے قطروں سے شعلے برس رہے ہیں اور راکھ کی تہوں سے چنگاریاں لو دے رہی ہیں۔ آپ کی خطابت کا خاص جوہر آمد و بے ساختی ہے، رمز ہو یا بزم، نہ تسلسل نہ ہو اور روانی میں فرق آتا، نہ اسلوب کی بلند آہنگی میں، بلکہ ہر موقع پر حسن خطابت سے ایک سحر آگی فضا پیدا کر کے دماغ اور دل کو مسحور کر دیتے اور زبان آوری کا جوہر دکھانے والوں کو حیرت کی وادی میں سرگرداں چھوڑ دیتے۔ آپ کا زور خطابت ان خطبات سے ظاہر ہے جو مختلف مواقع پر بیان فرمائے، اور نہج البلاغہ، مستدرک النہج البلاغہ، تحفہ العقول وغیرہ کتب میں درج ہیں۔ ان خطبوں کی انفرادیت اور بلند معیاری کا ہر دور کے فصحاء اور ادباء نے اعتراف کیا ہے، اور آپ کے زور بیان اور خطباتانہ قوت کا لوہا مانا ہے۔ اس سلسلے میں دور حاضر کے چند ادباء کے آراء پیش خدمت ہے۔ احمد حسن الزیات تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے لوگوں اور بعد میں آنے والوں میں علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فصیح البیان اور ان سے زیادہ کوئی زبان آور ہو۔ وہ ایسے حکیم تھے جن کے بیان سے حکمت کے سوتے پھوٹتے تھے، اور وہ ایسے خطیب تھے جن کی زبان سے بلاغت کے سیلاب امٹتے تھے، اور ایسے واعظ تھے جن کے کلمات کانوں میں گونجتے اور دلوں میں اتر جاتے تھے، اور ایسے خطیب تھے جن کے صاف اور رواں بیان میں حکمت کی باریکیاں مضمر ہوتی تھیں، اور ایسے متکلم تھے جس موضوع پر چاہتے لب کشائی کرتے، اور تمام مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر خطیب اور انشا پردازوں کے امام اور سرگردہ تھے۔ اور یہ روایت اور یہ تحریر ہے تاریخ الادب العربی صفحہ نمبر 174 پر۔ احمد ذکی صفت تحریر کرتے ہیں کہ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام خطبوں کے امام اور اہل بلاغت کے پیش رو تھے، اور یہ ترجمہ ہے علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 107۔ محمد سید گیلانی تحریر کرتے ہیں اس دور کے خطیبوں میں سب سے زیادہ شعراء آفاق شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی تھی، جو زبان کی روانی، بیان کی بلند معیاری، گویائی کی طاقت، استدلال کی پابندگی اور خطبوں، تحریروں اور خطوط میں بلاغت کی کارفرمائی اور حکمت آفرین کلموں اور پرمعنی جملوں پر امتیاز رکھتے تھے۔ اور یہ روایت ہے اثر ارشبی فی الادب العربی صفحہ نمبر 25 پر۔ شیخ احمد اسکندری تحریر کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب کے تمام خطیبوں کے امام المطلق تھے، اور یہ ہے روایت الوسیط صفحہ نمبر 114 پر۔ السید احمد الہاشمی تحریر کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ فصیح البیان اور علم میں زہد اور امر حق کی پابندی میں بڑھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خطباء عرب کے امام اور پیش رو تھے، اور یہ روایت ہے جواہر الادب صفحہ نمبر 468 پر۔ جورج جردق مسیحی تحریر کرتے ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے علاوہ مشکل ہی سے تاریخی شخصیتوں میں وہ تمام اوصاف یکجا پاؤ گے جو منفرد خطیب کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ روایت ہے الامام العلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 709۔ ابن میثم نے حضرت کے خطبات کو غرض و غایت کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا: مشاورہ، منافرہ اور مشاجرہ۔ دوبارہ کہتے ہیں ہم،
مشاورہ، منافرہ اور مشاجرہ۔ مشاورہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی کی قدروں سے آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور وہ اپنی سود و بہبود کے پیش نظر اچھائی کی راہ اختیار کرے اور برائی سے بچ کر رہے، اس طرح اپنی زندگی کو بامقصد بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت کے وہ خطبات جو حکم و ناصح اور امر و نوائی، تذکیر اور تنبیہ، نصرت دین اور تقویت اسلام اور دنیا سے گریز اور اللہ سے وابستگی کے سلسلے میں ہیں، اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ منافرہ یہ ہے کہ اچھوں کی مدح و توصیف اور بروں کی مذمت اور تنزیہ کی جائے، یہ نہ صرف اس لیے کہ اچھوں کا حق ہے کہ ان کی مدح کی جائے اور برے اس لائق ہیں کہ ان کی مذمت کی جائے، بلکہ اس لیے بھی کہ اچھوں کی مدح سے دوسروں میں اچھے صفات کے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بروں کی تنقیص سے لوگوں کے دلوں میں برائیوں کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت نے جہاں جہاں اوصاف حسنہ سے متصف افراد کی توصیف کی ہے اور صفات مذمومہ کے حامل افراد کی مذمت کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ شجاعت، عفت، مروت، علم، صبر، ایسے اخلاق فاضلہ کے اکتساب کی دعوت دیں اور بزدلی، بخل، نیائیت و پست جہتی جیسے صفات رذیلہ سے اجتناب کی تلقین کریں۔ مشاجرہ یہ ہے کہ اہل دنیا کے مظالم پر شکوہ اور ناگواری کا اظہار کیا جائے یا جو الزامات تراشے جائیں ان کی تردید یا توجیہ کی جائے، چنانچہ دنیا والوں کی بے رخی، ناقدر شناسی، غضب حقوق وغیرہ کے سلسلے میں آپ کے ملفوظات اسی مشاجرے کی ذیل میں آتے ہیں، اور اس میں وہ خطبات بھی داخل ہیں جن میں ان الزامات کے جوابات دیے ہیں جو مزاح و شوخی، حرص اقتدار، قتل عثمان اور تحکیم کو تسلیم کرنے کے سلسلے پر آپ پر عائد کیے گئے تھے۔ اس قسم کے خطبات کا مقصد ان لوگوں کی پہچان کروانا ہے جو ظلم، غضب اور الزام تراشی جیسے افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، تاکہ ان سے نفرت کے ساتھ ان کے اعمال اور افعال سے بھی نفرت کا احساس پیدا ہو۔ اور حضرت کے خطبات کا بنیادی مقصد ہی برائیوں سے نفرت دلا کر سیرت و کردار کی درستگی اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے صفات و جلال و جمال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، بزرگان دین سے خلوص و محبت، خیر و شر کی تمیز، دنیا کی بے ثباتی، اخلاق و عمل کی اہمیت اور اسلام کے پاکیزہ تعلیمات جیسے موضوعات کو اپنے خطبات کی اساس بنایا ہے۔ حضرت کے خطبات کی اثر آفرینی بھی مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ جب الفاظ فصاحت و بلاغت کے سانچوں میں ڈھل کر زبان سے نکلتے تو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے اور جذب و تاثیر سے وارفتگی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ علامہ رضی نے لکھا ہے کہ بعض خطبات کے دوران لوگوں کے بدن لرزنے لگتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور دل کانپ اٹھتے۔ ایک مرتبہ متقین کے اوصاف پر مشتمل خطبہ دے رہے تھے کہ ہمارے حمام ابن عبادہ نے اتنا اثر لیا کہ دم توڑ دیا۔ صفحہ نمبر ہے 374 اور عنوان ہے حضرت کے خطبات میں سے چند مشہور خطبوں کے نام: الشقیقیہ، القاسیہ، الفرا، الزہرا، الاشبہ، الناطقہ، النامغہ، الفاصحہ، الدیباج، الوسیلہ، اللواہ، الطالوتیہ، المونقہ، الطاؤسیہ اور غیر معاجہ۔ ایک خطبہ جسے البیان کا نام دیا گیا ہے حضرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر علامہ مجلسی نے بہار میں، شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار اور دوسرے اعلام شیعہ نے اس کی صحت سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ یہ خطبہ نہ نہج البلاغہ میں ہے اور نہ مستدرک النہج البلاغہ میں۔ شیخ جواد معینیہ اس کی وظیف پر دلائل کرنے کے بعد تحریر کیا کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں جس نے خطبہ البیان وضع کیا۔
البتہ یہ اسرائیلی روایات سے بہت مشابہ ہے، اور یہ ہے جو بیان ہے مجلہ ہادی سال 2 نمبر 4 صفحہ نمبر 64 پر۔ صفحہ نمبر ہے 374، عنوان ہے تصنیف و تالیف۔ قبل اسلام عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور نہ اسے اچھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے نہ معلومات کو تحریری صورت میں لانے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ جمع و تالیف کا۔ ان کا سرمایہ معلومات جو انساب عرب اور واقعی اور حوادث اور نظم و نثر کے ادب پاروں تک محدود تھا، ان کے ذہنوں میں محفوظ رہتا تھا۔ ظہور الاسلام کے بعد خطوط و مراسلات اور قرآنی آیات کو ضبط تحریر لانے کے لیے اس کی ضرورت کا احساس ہوا اور کچھ لوگوں نے ادھر توجہ کی۔ اس کے علاوہ دینی علوم اور اسلامی احکام کے تحفظ کے لیے بھی ضروری تھا کہ انہیں ضبط تحریر میں لا کر محفوظ کر لیا جائے اور عوام کے حافظے پر نہ چھوڑا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن مجید کے قلم بند کرنے کا سامان کیا، وہاں دوسرے علوم کی تدوین اور تحریر کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، علم شکار ہے اور تحریر زنجیر ہے، خدا تم پر رحم کرے، اپنے علوم کو کتابت کی زنجیروں میں جکڑ لو۔ اور یہ روایت کشف الظنون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی اسلامی تعلیمات کے حفظ و بقا کے لیے تدوین و تالیف کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر جمع قرآن اور تدوین حدیث کو دوسرے امور پر ترجیح دی اور دوسروں کو بھی اس کی ضرورت اور افادیت کی طرف توجہ دلاتے رہتے۔ ابن سعد نے طبقات میں تحریر کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے خطبے کے دوران فرمایا کہ تم میں کون ہے جو 1 درہم صرف کر کے علم کا ذخیرہ حاصل کرے؟ حارث ابن عبداللہ عور نے یہ سنا تو 1 درہم کے کاغذ خرید کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان پر مختلف علمی مطالب تحریر فرمائے اور اس طرح تحریر علوم کی افادیت کو واضح کیا۔ حضرت دنیا اسلام کے پہلے مصنف ہیں اور آپ ہی کے ہاتھوں تصنیف و تالیف کی بنیاد پڑی۔ ابن شہر آشوب نے تحریر کیا ہے۔ جس نے سب سے پہلے اسلام میں تصنیف کا آغاز کیا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور یہ روایت مناقب میں ہے۔ حضرت کی چند تصنیفات یہ ہیں: کتاب علی، یہ کتاب مسائل اور احکام پر مشتمل تھی، اگرچہ کتابی صورت میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے مندرجات کتب احادیث میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ محمد ابن اسماعیل بخاری نے بھی اپنی صحیح باب کتابۃ العلم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کتاب الجفر اور کتاب الجامعہ، یہ دونوں کتابیں بھی حضرت کی تصنیف کردہ ہیں، بستانی نے تحریر کیا ہے۔ الجفر والجامعہ کتاب علی کرم اللہ وجہ، جفر اور جامعہ حضرت علی علیہ السلام کی تصنیف کردہ 2 کتابیں ہیں، اور یہ دائرۃ المعارف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 478 پر تحریر ہے۔ تفسیر نعمانی، یہ ایک تفسیری تبصرہ ہے جو اپنے راوی محمد ابن ابراہیم ابن جعفر النعمانی کی نسبت سے تفسیر نعمانی کہلاتا ہے۔ یہ تفسیر بحار الانوار کی 19ویں جلد میں مرقوم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود بھی تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا اور اپنے اصحاب اور تلمذہ میں سے بھی مصنفین کی ایک جماعت پیدا کر دی۔ انہوں نے آپ کے خطبات اور قضایا قلم بند کرنے کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھیں، اور ان کتب کا تذکرہ رجال نجاشی، رجال کشی، فہرست ابن ندیم میں موجود ہے۔ ان مصنفین میں سے چند قلمکار یہ ہیں: ابو رافع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، امیر المومنین کے کاتب اور بیت المال کے خازن تھے۔ انہوں نے کرب السنن والاحکام والقضایا مرتب کی۔ عبید اللہ ابن ابی رافع، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی جو ان لوگوں کے اسماء اور اجمالی تعارف پر مشتمل تھی جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ مختلف غزوات میں شرکت کی تھی۔ یہ علم الرجال کی پہلی کتاب تھی جو عالم اسلام میں ظاہر ہوئی۔ علی ابن ابی رافع، انہوں نے فقہ کے مختلف ابواب تحریر کیے۔ ربیعہ ابن سمی، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جو مسائل زکوٰۃ سنے انہیں تحریری صورت لائے۔
سلیم ابن قیس حلائی حضرت کے روایت حدیث میں سے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کے بعد پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی جو کتاب سلیم کے نام سے مشہور اور مطبوع صورت میں موجود ہے۔ اسبغ ابن نباتہ، انہوں نے حضرت کے مرتب کردہ دستور حکومت اور وصیت نامے کو جو اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے قلم بند کیا۔ یہ دونوں تحریریں نہج البلاغہ میں درج ہیں۔ سلمان فارسی، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے احتجاجات قلم بند کیے۔ ابو ذر غفاری، ان کی ایک کتاب واسیہ النبی ہے جس کی شرح علامہ محمد باقر مجلسی نے عین الحیات کے نام سے تحریر کی ہے۔ ابو الاسود وائلی، انہوں نے حضرت سے نحو کے ابتدائی قواعد سن کر انہیں تحریر صورت میں منضبط کیا۔ صفحہ نمبر ہے 377، عنوان ہے علم الطب۔ اسلام سے قبل کچھ لوگ امراض کو ارواح خبیثہ کی اثر اندازی کا نتیجہ سمجھتے تھے اور ان کے دفاعیہ کے لیے کاہنوں، جادوگروں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کچھ لوگ علاج معجلہ بھی کرتے تھے۔ یہ علاج معجلہ داغنے اور پچنے لگانے، ٹونے ٹوٹکوں اور چند جڑی بوٹیوں تک محدود ہوتا تھا جن کے خواص تجربے سے معلوم کیے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ان تجربات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور صدیوں کے مسلسل تجربوں اور مشاہدوں کی اساس پر جو علم مدون ہوا اسے علم طب کہا گیا۔ طب کے لغوی معنی زیر کی اور دانائی اور سحر و جادو کے ہیں، اور اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جو انسانی مزاج کے تعدیل، ازالہ امراض اور حفظ صحت کی تدابیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ علم اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مختلف امراض کا ازالہ اسی پر منحصر ہے اور اسی کے ذریعے صحت و تندرستی بحال کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی اسی علم کی افادیت کی بنا پر اسے بڑی اہمیت دیتے تھے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، علم دو ہیں، ایک علم دین اور دوسرا علم طب۔ علم طب کے چند شعبے ہیں: تشریح و منافع اعضاء، تشخیص امراض، دستور المعالجات، تدابیر حفظان صحت اور خواص مفردات۔ تشریح اعضاء، جسم کے مختلف اعضاء اور ان کے افعال کے علم کا نام تشریح اعضاء یا علم بدن ہے۔ خداوند عالم نے انسانی جسم میں 248 ہڈیاں، 518 عضلات، 57 اعصاب، 180 متحرک اور 180 ساکن رگیں اور مختلف اعضاء اور ان میں گوناگون حواس اور قوائے ودیت کیے ہیں جو ہمہ وقت اپنے وظائف کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر جسم کی ساخت اور اس کے نظام پر نظر کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم کائنات اس کے اندر سمٹ آئی ہے۔ امیر المومنین نے جسم کی ساخت اور اعضاء کے نظم اور ارتباط پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک بڑا عالم سمو دیا گیا ہے۔ انسانی جسم کی بنیاد غیر مرئی خلیوں پر قائم ہے۔ ان خلیوں کے اجتماع سے بافت بنتے ہیں اور بافتوں سے اعضاء کی تشکیل ہوتی ہے اور اعضاء کا مجموعہ جسم کہلاتا ہے۔ گویا انسانی جسم ایک کتاب ہے جس میں خلیے حروف کی اور بافت الفاظ کی اور اعضاء جملوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، تو وہ روشن کتاب ہے جس کے حرفوں سے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم میں قدرت نے مختلف قسم کے حاسے اور اقوا ودیت کیے ہیں۔ جب یہ حاسے اپنے مخصوص محرکات کے ذریعے متحرک و متاثر ہوتے ہیں تو ان سے مختلف اثرات ظہور میں آتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان قوتوں اور حاسوں کو کمیل ابن زیاد کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے حضرت سے نفس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کس نفس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا ایک نفس کے علاوہ اور بھی نفس ہیں؟ فرمایا، ہاں، نفس کی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک نفس نامیہ ہے جس سے جسم کی نشو و نما وابستہ ہے، اور ایک نفس حیوانیہ ہے جو اس حواس ظاہرہ کا مرکز ہے۔ نفس نامیہ 5 قوتوں کا سرچشمہ ہے: ماسکہ، جاذبہ، ہاضمہ، دافعہ اور مربیہ۔
قوت ماسکہ وہ ہے جو فضلات کو رو کے رکھتی ہے، قوت جاذبہ وہ ہے جو غذا کو اندر کی طرف جذب کرتی ہے، قوت ہاضمہ وہ ہے جو غذا کو ہضم کر کے جزو بدن بننے کے قابل بناتی ہے، قوت دافعہ وہ ہے جو فضلات کو باہر نکالتی ہے، اور قوت مربیہ وہ ہے جو جوہر غذا کو تمام اعضاء میں حسب ضرورت تقسیم کرتی ہے۔ یوں ہی نفس حیوانیہ میں 5 قوتیں کار فرما ہیں: سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ۔ قوت سامعہ وہ ہے جس کے ذریعے انسان مختلف آوازیں سنتا ہے، قوت باصرہ وہ ہے جس کے ذریعے دیکھتا ہے اور مختلف اشیاء کے اشکال اور وازان میں امتیاز کرتا ہے، قوت شامعہ وہ ہے جس کے ذریعے سونگھتا ہے اور خوشبودار اور بدبو میں تمیز کرتا ہے، قوت ذائقہ وہ ہے جس کے ذریعے مختلف اشیاء کی شیرینی، تلخی وغیرہ ذائقوں کا احساس ہوتا ہے، اور قوت لامسہ وہ ہے جس کے ذریعے گرمی اور سردی اور سختی اور نرمی محسوس کرتا ہے۔ مختلف اعضاء کے افعال اور خواص کے سلسلے میں فرمایا: عقل کا تعلق دماغ سے، حسی کا جگر سے، نرمی اور رفت کا تلی سے اور آواز کا پھیپھڑے سے ہے، اور یہ روایت عقد الفرید میں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 379 اور عنوان ہے تشخیص امراض۔ علم طب میں تشخیص سے مرض کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اسی پر علاج کے مؤثر اور کارگر ہونے کا انحصار ہے۔ اگر تشخیص صحیح نہ ہوگی تو علاج بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ اگرچہ بعض امراض کے علائم واضح ہوتے ہیں مگر بعض امراض کی علامتیں مشترک نوعیت کی ہوتی ہیں جن میں خفیف سا فرق ہوتا ہے، اور ایک حاذق اور ماہر طبیب کی دور رس نظریں ہی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہیں۔ اس لیے طبیب کے لیے فراست و دانائی اور نظر کی گہرائی ازبز ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اگرچہ رسمی طبیب نہ تھے مگر فصل خصومات کے سلسلے میں مختلف عوارض کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، اس سے فن تشخیص میں آپ کی خداقت اور فنی مہارت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ہم کچھ واقعات سناتے ہیں آپ کو جو کہ مولا علی کے فہم و فراست سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب کی ایک بادیہ نشین لڑکی جوہر میں نہا رہی تھی کہ اثناء غسل میں ایک جونک اس کے شکم میں داخل ہو گئی اور اس کے بڑھاؤ سے پیٹ بھی بڑھنے لگا۔ جب اس لڑکی کے بھائیوں نے یہ دیکھا تو اسے بدچلن سمجھ کر قتل کرنا چاہا، مگر انہی میں سے دو ایک نے کہا کہ اسے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اسے مناسب سزا دیں۔ چنانچہ اسے حضرت کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے جب شکم کے بڑھاؤ کے علاوہ کوئی اور علامت حمل کی نہ پائی تو ایک تشت میں گیلی مٹی منگوائی اور فرمایا اسے علیحدگی میں اس پر بٹھا دیا جائے۔ چنانچہ اسے بٹھا دیا گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری ہوگی کہ جونک مٹی کی بو پا کر فوراً آ گئی اور پیٹ کا بڑھاؤ ختم ہو گیا۔ جب اس کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تو وہ خوش اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا وہ حضرت کی خداقت اور فراست پر دنگ رہ گئے۔ اس قسم کا ایک واقعہ مشہور طبیب ابو بکر رازی متوفی 311 ہجری کو بھی پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص بغداد سے رے آ رہا تھا، اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ جب وہ رے پہنچا تو رازی کے پاس علاج کے لیے آیا۔ اس نے نبض اور قاروا دیکھنے اور مرض کا جائزہ لینے کے بعد کوئی ایسی علامت نہ پائی جس سے سل یا اندرونی زخم کا فیصلہ کرتا۔ اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد پوچھا، تمہیں راستے میں کن کن جگہوں سے پانی پینا پڑا؟ اس نے کہا، صاف و شفاف پانی کے علاوہ تالابوں اور جوہڑوں کا گدلا پانی بھی پیتا رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی جوہر سے پانی پیتے ہوئے جونک اس کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے منہ سے خون آ رہا ہے۔ کہا کہ میں اس شرط پر تمہارا علاج کروں گا کہ تم اپنے غلاموں سے کہو کہ وہ علاج کے سلسلے میں میرا ہر حکم مانیں۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا، اور دوسرے دن اپنے غلاموں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رازی نے کائی کے بھرے ہوئے 2 لگن منگوائے اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ اس نے جبر کر کے تھوڑی سی کائی چکھی اور پھر ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ اب اس سے زیادہ نگل نہیں سکتا۔ رازی نے اس کے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر لٹا کر زبردستی اس کے منہ میں ٹھونستے جائیں۔ جب کائی کا ایک بھرا ہوا لگن اس کے پیٹ میں ٹھونس دیا گیا تو اسے قے آئی اور کائی میں لپٹی ہوئی جونک باہر آ گئی اور وہ شفا یاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بعید کہ رازی کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام کا یہ واقعہ رہا ہو
اور اسی سے اس کا ذہن ادھر متوجہ ہوا ہو کہ جوہڑوں سے پانی پیتے ہوئے جونک بھی پیٹ میں داخل ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا جدید طریقہ تشخیص یہ ہے کہ مریض کے سامنے 4.5 فٹ کے فاصلے پر ایک چارٹ لٹکا دیا جاتا ہے جس میں اوپر کی سطر جلی اور اسی طرح بعد کی سطریں بالترتیب خفی ہوتی جاتی ہیں، اور آنکھوں پر مختلف نمبر کے شیشے لگا کر بینائی کی جانچ کی جاتی ہے۔ اگر ایک آنکھ کا امتحان لینا ہو تو دوسری آنکھ کے آگے سیاہ شیشہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ چارٹ نیسلن کی ایجاد ہے، اس نے نیسلن چارٹ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کے دور میں یہ نیسلان چارٹ ایجاد ہوا تھا اور نہ جدید آلات ہی تھے۔ اس وقت آپ نے بینائی کے امتحان کے سلسلے میں جو طریقہ کار اختیار کیا اسے موجودہ ترقی پذیر صورت کا نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 واقعے آپ کی گوش گزار۔ 2 شخص آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کی آنکھ پر ضرب لگائی جس سے اس کی آنکھ کی بینائی میں فرق آ گیا۔ یہ معاملہ حضرت کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی صحیح آنکھ پر پٹی باندھو اور ایک انڈا لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس سے دریافت کرو کہ انڈا اسے نظر آتا ہے۔ اگر وہ ہاں کہے تو پیچھے ہٹ کر دریافت کرو یہاں تک کہ اتنے فاصلے پر پہنچ جاؤ کہ وہ یہ کہے کہ اب نظر نہیں آتا۔ پھر صحیح آنکھ کھول کر مضروب آنکھ پر پٹی باندھو اور اسی طرح انڈا اس کے بالمقابل کر کے دریافت کرو یہاں تک کہ اتنے فاصلے پر پہنچ جاؤ کہ یہ کہے کہ اب نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دونوں فاصلوں کو ناپ لو اور جتنا فرق نکلے اس کے مطابق بینائی کم ہوئی ہوگی اور اسی حساب سے دید کا حقدار ہوگا۔ اس شخص نے دوسرے شخص کی آنکھ پر ضرب لگائی جس سے اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی میں فرق آ گیا۔ حضرت نے اس کے سامنے انڈا رکھ کر دریافت کیا کہ تمہیں یہ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اتنی دور پیچھے ہٹ گئے کہ اس نے کہا اب نظر نہیں آتا۔ یوں ہی چاروں سمتوں کی طرف گھوم کر اس سے پوچھا، پھر چاروں سمتوں کے فاصلے کو ناپا۔ جب ہر سمت کا فاصلہ یکساں نکلا تو فرمایا کہ تم نے صحیح کہا ہے اور غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ پھر اسی سن اور سال کے ایک شخص کو بلایا اور اسی طرح اس کی بینائی کو جانچا اور دونوں شخصوں کے فاصلوں میں جو تفاوت نکلا اس کے مطابق اس کی بصارت کی کمی کا فیصلہ کیا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر پر چوٹ لگائی جس سے اس کی بینائی اور قوت گویائی جاتی رہی اور قوت شامہ بھی جواب دے گئی۔ حضرت کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو ان تینوں چیزوں کی الگ الگ دید پانے کا حقدار ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سچ کہتا ہے؟ فرمایا کہ قوت شامہ کا امتحان اس طرح لو کہ شدید قسم کی کوئی بدبودار چیز اس کی ناک کے قریب لے جاؤ۔ اگر یہ سر کو پیچھے کی طرف جھٹکا دے اور اس کی آنکھوں میں پانی بھر آئے تو یہ جھوٹا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سچا ہے۔ اور بینائی کو اس طرح جانچو کہ اسے سورج کے سامنے کھڑا کرو، اگر اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ جھوٹا ہے اور کھلی رہیں تو سچا ہے۔ اور گویائی کا امتحان اس طرح لو کہ اس کی زبان میں سوئی چبھ ہو کر دیکھو، اگر سرخ خون نکلے تو جھوٹا ہے اور سیاہ خون نکلے تو سچا ہے۔ ایک شخص نے یہ اعادہ کیا کہ وہ ازالہ بکارت پر قادر نہیں۔ حضرت نے اس سے کہا کہ تم نرم زمین پر پیشاب کرو، اور قمر سے فرمایا کہ دیکھو اگر پیشاب سے زمین میں گڑھا سا پڑ گیا ہے تو یہ جھوٹا ہے، اور اگر گڑھا نہ پڑا ہو تو سچا ہے۔ ایک شخص کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ نامرد ہے۔ حضرت نے قمر سے فرمایا کہ اسے نہر میں اتارو، اگر سرد پانی سے اس کا عضو سکڑ جائے تو یہ نامرد نہیں ہے، اور اگر نہ سکڑے تو یہ نامرد ہے۔ اتباع قدیم و جدید کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اگر سرد پانی سے عضو سکڑے تو قابل علاج ہے، ورنہ ناقابل علاج، کیونکہ سرد پانی کی ٹھنڈک سے متاثر نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ حس اعصابی ختم ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 381 اور عنوان ہے دستور معالجات۔ اصل معالج انسانی طبیعت ہے اور اپنی قوت مقاومت سے مرض کو دباتی اور قوائے بدنی کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹاتی ہے۔ چنانچہ بقراط کا قول ہے طبیعت ہی بیمار کو صحت بخشتی ہے۔ ابن ازہر اندلسی نے تجربے کے ذریعے ثابت کیا کہ طبیعت ہی تمام جسمانی افعال پر حکمران ہے اور وہی بدن کی اصلاح اور مرض کا ازالہ کرتی ہے۔ یہ طبیعت ہی کی زیر اثر اندازی کا کرشمہ ہے کہ اگر ایک تندرست انسان اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ مریض ہے
تو اس کا واقعی مریض ہو جانا کچھ بعید نہ ہوگا۔ چنانچہ بعض بیماریاں بیماری کے خیال میں ڈوبے رہنے سے پیدا ہوتی ہیں اور اکثر کمزور طبیعت افراد اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی بیمار اپنے آپ کو تندرست خیال کرے تو یہ ذہنی تاثر طبیعت کا رخ صحت کی طرف موڑ دے گا، اور بعید نہیں کہ وہ اسی تصور کے زیر اثر تندرست ہو جائے یا کم از کم مرض بڑھنے نہ پائے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی مریضوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست تصور کریں، تاکہ یہ تصور مرض کے مقابلے میں طبیعت کی قوت مدافعت بحال رکھے۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ مقصد یہ ہے کہ چلتے پھرتے رہنا طبیعت کا رخ موڑنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور بستر پر پڑے رہنے سے بیماری کا خیال گھیرے رہتا ہے، اور یہ پریشان خیالی مرض کی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا دواؤں کے بجائے بیماری کے خدشے سے دل و دماغ کو خالی رکھنے اور ارادے کی مضبوطی سے بیماری پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتباع کا متفقہ رائے یہ ہے کہ اگر غذا سے علاج ہو سکتا ہے تو دوا کا استعمال نہ کیا جائے، اور اگر دوا کی ضرورت پڑ جائے تو مفرد دوا استعمال کی جائے، اور جہاں تک ہو سکے مرکب ادویہ سے پرہیز کیا جائے۔ ابو بکر محمد ابن زکریا رازی کا قول ہے، اگر غذا سے علاج کرنا تمہارے لیے ممکن ہو تو دوا سے علاج نہ کرو، اور جہاں مفرد دوا سے علاج ہو سکے وہاں مرکب دوا استعمال نہ کرو۔ حکمہ قدیم حتی الامکان مفرد ادویہ ہی سے علاج کرتے تھے اور دوسری ادویہ سے ترکیب دیتے تھے، تو اس کی غرض یہ ہوتی تھی کہ دوا کی اصلاح کی جائے یا اس کی قوت کو بڑھایا جائے یا اس کے ضرر کو کم کیا جائے، یا مرض کی نوعیت اور مریض کے مزاج کا تقاضا یہ ہو کہ مرکب دوا استعمال کی جائے۔ دوا کا کام تو بس اتنا ہے کہ جس مرض کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہے طبیعت کو اس کے ازالے پر آمادہ کر دے، مگر اس افادی پہلو کے ساتھ دوسرے اعتبار سے مفرد نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، مضر اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دوا کا استعمال بہرحال غیر طبعی ہے، جو مرض کے لحاظ سے مفید اور عمومی صحت کے اعتبار سے مضر ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مشہور موجد ایڈیسن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو اس کے دوستوں نے اصرار کیا کہ کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک معالج کو لے کر آئے، اس نے دیکھا، بھالا اور دوا تجویز کی۔ جب وہ چلا گیا تو ایڈیسن نے دوا زمین پر پھینک دی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ معالج کو زندگی کی ضرورت تھی، اس لیے میں آمادہ ہو گیا، اسے بلا لیا، اس سے دوا خرید لی، اور میں بھی جینا چاہتا ہوں، اس لیے دوا کو استعمال کرنے کے بجائے پھینک دیا۔ آرتھر شونپہار بھی اس کا قائل تھا کہ صحت و تندرستی عطاردوں اور ویدیوں سے خریدی نہیں جا سکتی، چنانچہ اس نے زندگی بھر کبھی دوا استعمال نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے طبی کلمات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علاج بتعدیٰ کو علاج بد دوا پر ترجیح اور ضرورت کے مواقع پر مفرد دوا تجویز کرتے اور ناگزیر صورت کے علاوہ دوا کے استعمال کی اجازت نہ دیتے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، جب تک مرض صحت پر غالب نہ آ جائے کوئی مسلمان دوا استعمال نہ کرے۔ طب کا یہ کلیہ ہے کہ امراض حارہ کا علاج اشیاء باردہ سے کیا جائے اور امراض باردہ کا علاج اشیاء حارہ سے کیا جائے۔ حضرت کا دستور علاج بھی یہی تھا، چنانچہ اس دستور کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، بخار کی گرمی کو بنفشہ عناب اور ٹھنڈے پانی سے توڑو۔ عناب اور بنفشہ کا علاج کا مزاج سرد ہے جو بخار کی حرارت کو دور کرتا ہے، اور ٹھنڈے پانی بھی مفید ہے، خصوصاً اس بخار میں جو دھوپ میں چلنے پھرنے کی وجہ سے ہو۔ صفحہ نمبر ہے 383 اور عنوان ہے تدابیر حفظان صحت۔ حکمہ یونان کے نزدیک حفظان صحت کے اصولوں کو علاج پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر ان اصولوں کی پابندی کی جائے تو ان بیماریوں سے تحفظ ہو سکتا ہے جو بے اعتدالی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ طبیعت کی قوت مقاومت مضمحل نہیں ہوتی اور مولد
امراض جراثیم کے مقابلے کی طاقت بحال رہتی ہے، بلکہ جہاں علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا وہاں احتیاطی تدابیر کے ذریعے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم پرہیز ہی سے صحت یاب ہو سکتے ہو۔ حفظان صحت کا اولین اصول یہ ہے کہ مضر صحت اشیاء سے پرہیز کیا جائے اور کھانے پینے میں احتیاط برتی جائے، کیونکہ اکثر بیماریاں کھانے پینے میں بے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ معدے کے عمل کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بے ضرورت نہ کھایا جائے، اور جب کھانے بیٹھے تو نہ زیادہ پیٹ بھرے اور نہ بھوکا رہے، اس لیے کہ زیادہ خوری پھیپھڑوں کے لیے مضر ہے اور بھوک قوت حیات کو کم کر دیتی ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے، جب بھوک ہو اس وقت کھانے کے لیے بیٹھو، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ کھڑے ہو، کھانا خوب چبا کر کھاؤ اور سونے سے پہلے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جاؤ۔ جب اس پر عمل کرو گے تو علاج معالجے سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرو۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا فائدہ ہے تو اسے تریاق آزمودہ پر ترجیح دیں۔ نمک انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ معدے میں پہنچتا ہے تو اس سے نمک کا تیزاب بنتا ہے جو دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ رات کو خالی شکم نہیں سونا چاہیے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ رات کو نہ کھانا خرابی بدن کا باعث ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا ہونے پر کھانا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، کھانے کو رکھا رہنے دو یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک وقت میں مختلف کھانوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت کا ارشاد ہے، رنگ رنگ کے کھانوں سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ گوشت کثرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، اپنے شکموں کو جانوروں کا گورستان نہ بناؤ۔ دن کو کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اس سے اعصابی کھچاؤ کم ہوتا ہے اور قوت عمل عود کرتی آتی ہے۔ اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا چاہیے، اس لیے کہ چلنا پھرنا ہضم طعام میں معین ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹ جانا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چلنا پھرنا چاہیے۔ شکم سیر ہونے کے بعد غسل کرنا مضر صحت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، شکم سیر ہو کر حمام میں جانا مرض کا باعث ہے۔ تمام مشروبات میں پانی سب سے بہتر مشروب ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے، پانی دنیا اور آخرت میں تمام مشروبات کا سردار ہے۔ پانی کم مقدار میں پینا چاہیے، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے معدے کی رطوبات بڑھ جاتی ہیں، جس سے نظام ہضم میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، پیاس ہو تو پانی پیو اور پانی کم پینا چاہیے۔ پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پانی اس حرارت کو جو خون کی آمد و شد سے پیدا ہوتی ہے حد اعتدال پر رکھتا ہے۔ اگر دوران خون سے پیدا ہونے والی گرمی بڑھ جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگرچہ تنفس حرارت کو فرو کرنے میں معین ہوتا ہے، مگر اس حد تک تسکین نہیں ہوتی جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ مقصد پانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی ایک طرف حرارت کو فرو کرتا ہے تو دوسری طرف پسینہ و پیشاب کے ذریعے غلیظ مادوں کے اخراج کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ان سمی مواد کا اخراج نہ ہو تو انسان ہلاکت سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ فوائد صحیح طور پر اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب پانی پاک و صاف اور اپنی اصلی حالت پر ہو۔ کنوؤں، جوہڑوں اور تالابوں کا پانی عموماً کثافت سے آلودہ رہتا ہے، بلکہ نہروں اور دریاؤں میں بھی ایسی چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ البتہ بارش کا پانی تمام کثافتوں اور موالد امراض جراثیم سے پاک ہوتا ہے، اس لیے بارش کا پانی دوسرے پانیوں سے بہتر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، بارش کا پانی پیو، یہ بدن کا تطہیر اور امراض کو دور کرتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، مسواک سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ دانتوں کی بیماریوں سے تحفظ کے لیے دانتوں کی صفائی ازبز ضروری ہے، اور صفائی کے لیے مسواک سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور منہ کے غلیظ رطوبات بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ مسواک کے دائیں جانب، بائیں جانب اور بائیں جانب سے دہانی جانب کے بجائے اوپر کے دانتوں میں اوپر سے نیچے
اور نیچے کے دانتوں سے نیچے سے اوپر کی جانب کرنا چاہیے تاکہ دانتوں کی دراڑوں سے غذا کے ذرات نکل آئیں اور ذرات کے تعفن سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مسواک کرنے کا یہی طریقہ تھا اور آپ طولاً مسواک کرنے کے بجائے عرضاً مسواک کرتے تھے۔ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر بیٹھنا ہی ہو تو سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو۔ موسم سرما کے آغاز میں سردی سے بچنا چاہیے اور آخر سرما میں سردی سے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی اثر کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے۔ ابتدا میں درختوں کو جھلس دیتی ہے اور آخر میں سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ زارا ابن جیش کہتے ہیں امیر المومنین نے طب کے بارے میں یہ 4 کلمے ایسے فرمائے ہیں کہ اگر بقرات یا جالینوس کہتے تو ان جملوں کے شروع میں 100 ورق پیش لفظ کے طور پر تحریر کرتے اور پھر ان جملوں سے صفحہ کتاب کو آراستہ کرتے، اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 547 پر موجود